السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم ایسا انمول وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ نہ صرف وظیفہ ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، بلکہ ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ اسے پڑھنے والے کے درجات بے تحاشا بلند ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ عز و جل سے لگ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ایک دفعہ کا لگ جانا نہ صرف انسان کو دنیا میں کامیابی کر دیتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ناظرین، دعا کو عبادت کی جان کہا گیا ہے، لہٰذا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 55 میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 182 میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یا وہ جو لاچار کی بات سنتا ہے جب اسے پکارے اور برائی کو دور کرتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں انہیں جہنم میں اوندھا کر کے ڈالا جائے گا۔ آج جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عمل بنیادی طور پر اللہ کے صرف 3 ناموں پر مشتمل ہے، جتنا آسان اتنا ہی خاص، یعنی آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی پریشانی ہوگی، وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے دور ہو جائے گی۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے یا آپ کسی خاص مسئلے سے دوچار ہو، کوئی سخت ترین مصیبت ہو جو حل نہ ہوتی ہو یا کوئی ایسی بیماری جس سے شفا حاصل نہ ہوتی ہو، نظر بد کے معاملات ہو یا رشتے کی بندش کا مسئلہ ہو، بہن گھر بیٹھی ہو یا کوئی بھائی بے روزگار ہو، گھر میں بے برکتی کا مسئلہ ہو یا اولاد نافرمان ہو یا ذاتی گھر کا مسئلہ ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، صدقہ دل سے اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، یقین کامل شرط ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ 5 اعمال اپنے ہیں جو ہر عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔ نماز کی پابندی، بہنیں گھر پر نماز ادا کریں اور بھائی جماعت کی پابندی کریں۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے
اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اللہ عز و جل اس کی کوئی دعا مقبول نہیں فرماتا۔ رزق حلال حرام مال کھانے والے بھی اپنی دعا کو قبول نہیں کروا سکتے۔ دعا کرنا، اللہ کے حضور گر گر کر دعا کرنا اور اپنی عاجزی اور اللہ کی قدرت بیان کرنا دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ دعا کے اول و آخر یا کسی بھی عمل کے اول و آخر درود شریف پڑھنا، کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھی جائے عرش تک نہیں پہنچتی۔ ان ساری باتوں پر عمل کیجیے اور عمل کرائیں۔ اب کاپی پینسل سنبھال کر اور عمل سنیں۔ یہ وظیفہ آزمودہ اور مستند نسخہ ہے۔ جب اسلامی مہینے کا چاند نظر آئے تو جمعے کا انتظار کیجیے، یعنی نئے مہینے کا پہلے جمعے کو عصر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھے رہیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں، یا ہو سکے تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، درود پاک کی پڑھ لیں، یا ہو سکے تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں۔ پھر 166 ٹائمز یعنی 166 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ پھر دوبارہ 11 مرتبہ یا ایک تسبیح درود شریف پڑھیں اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ یہ عمل مہینے کے تیسرے جمعے تک کیجیے اور درمیان کے تمام دنوں میں جاری رکھیے، یوں کہ پہلا جمعہ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، پھر دوسرا جمعہ، پھر درمیان کے دن، پھر تیسرا جمعہ۔ تیسرے جمعے کو پڑھ کر دعا مانگ کر چھوڑ دیں، پھر نئے مہینے سے شروع کریں۔ یقین کریں غیب سے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، وہاں سے رزق روزی آئے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ کسی ایک مسئلے کے لیے پڑھیں گے، سارے مسئلے خود بخود حل شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر زندگی رہی تو پھر کل ایک اور مفید ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔